اب جب کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا، تو وہ سوال کر رہے تھے، دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہو، کنواں میں نے لے کر دیا، مجھے میٹھا پانی نہیں پینے دے رہے ہو، کڑوا پانی مجھے پینا پڑتا ہے، تم مجھے پانی تک جانے نہیں دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو کہ مجھے ان چیزوں میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے اور بارہا دفعہ ملی ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان نے ان سے سوال کیا، کیا تم تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ کانپ اٹھا اور لرزنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک سے اس پہاڑ کو مارا اور فرمایا کہ احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم لوگوں کو یہ خبر ملی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا ہی فرمایا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں تم سے یہی منوانا چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں، یعنی تم لوگ جان لو کہ مجھے جیسے تم لوگ میرے ساتھ فیل کر رہے ہو، اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو میں شہید ہوں گا، اور نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت دی ہوئی ہے کہ میں تو شہید ہوں، اور میں اس چیز کا تم لوگوں کو بار بار تعارف بھی کروا رہا ہوں کہ تم لوگ ہٹ جاؤ، تم لوگ ہٹ جاؤ۔ پھر اس طرح حضرت عثمان خلیفہ وقت بھی تھے۔ اب جب کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا حضرت عثمان اس وقت خلیفہ وقت بھی ہیں۔ تو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ہرا اور احد پہاڑ ہیں، لیکن یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے غیبی خبر دی کہ یہ سب شہید ہونے والے ہیں، یعنی حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے جنگ میں، حضرت زبیر بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی ہوئے، حضرت عثمان بھی ہوئے، حضرت عمر بھی ہوئے، اور صدیق حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور اس وقت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب چونکہ حضرت عثمان خلیفہ وقت تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، انہوں نے اپنے خلاف احتجاج ہونے دیا، تلوار نہیں نکالی، تلوار کے زور پر کچھ نہیں کیا، بلکہ مظلومانہ شہادت پائی اور اس کو ہی اولین ترجیح دی۔ لیکن یہاں پوائنٹ قابل غور یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اگر کچھ ہوگا تو تلوار اٹھانا فرض ہو جائے گا، لیکن اگر اپنی ذات کے لیے حضرت عثمان نے تلوار نہیں اٹھائی، خون نہیں بہایا، تو یہ ان کا بہت بڑا پن تھا، صبر تھا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور برکت تھی کہ انہوں نے خلافت میں، جو کہ وہ خلیفہ راشد تھے، شہادت کو تو قبول کر لیا، لیکن مسلمانوں سے انہوں نے جو ان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا کہ میں اس عہد پر قائم ہوں کہ میں نے صبر کرنا ہے۔ جامعہ ترمذی میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، تم نے وہ قمیض نہیں اتارنی، کچھ لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے یہاں تک کہ مجھے آ کر ملنا، یعنی شہید ہو کر تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس قمیض کا مطلب تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے خلافت چھینی جائے گی اور تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، اس فتنے کے دور میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا جو سامنے جا رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو سامنے جا رہا تھا اس نے اپنے سر کے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور چہرہ چھپایا ہوا تھا، تو مجھے نظر نہیں آیا کہ کون ہے۔ میں آگے جا کر چادر ہٹا کر نبی علیہ السلام کو دکھاتا ہوں کہ وہ حضرت عثمان ہے، اور میں نے حضرت عثمان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے دکھایا، یا رسول اللہ اس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اسی شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ علیہ السلام بہت پہلے ہی اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان اس وقت حق پر ہوں گے جب تمام کے تمام لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑا ہوا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹا کر بالکل اس طرح کیجول حالت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھی ہوئی تھی انہوں نے، تو اسی سنا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، جبکہ آپ اسی طرح لیٹے رہے۔
پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کی، آپ اسی طرح لیٹے رہے، آپ نے ان سے بھی گفتگو کی۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ اپنی ران پر کپڑا ڈال دیا، یعنی آپ اس طرح سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے اپنی ٹانگ مبارک کے اوپر کپڑا بھی ڈال دیا۔ جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ نے اپنی ٹانگیں مبارک اسی طرح رکھی، یعنی اس پر سے کپڑا ہٹائی رکھا، لیکن جب حضرت عثمان نے اجازت چاہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے ران پر کپڑا ڈال لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں کہ اللہ کی قسم فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔